بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد کی ماں پروین ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ ان دنوں میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی جب والدہ کے کہنے پر پروین نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا۔ گنتی سیکھنے وہ میرے تایا کے پاس جاتا، اس طرح اس کو دوسری کلاس میں داخلہ مل گیا۔ ساجد ذہین لڑکا تھا، اس نے تایا سے 6 ماہ پڑھا تو دوسری جماعت پاس کر لی۔ اب وہ تیسری اور میں چوتھی جماعت میں تھی۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، تیسری کلاس بھی اس نے 6 ماہ میں کور کر لی اور یوں چوتھی میں وہ میرا ہم جماعت ہو گیا۔ ساجد مجھ سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ اسکول میں مجھ کو اس کے ساتھ تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے والدین ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے، تبھی ہم اکٹھے اسکول جاتے۔ شام کو وہ کتابیں لے آتا۔ اس کی ماں ہمارے گھر کام کیا کرتی تھی اور ہم مل کر سبق یاد کرتے۔ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو سبق کی جلد سمجھ آ جاتی۔ ان دنوں ہم دونوں بھیا سے پڑھتے تھے، شاباش اسی کو ملتی۔ تب امی کہتی، ساجد تم سارا کو سبق یاد کروا دیا کرو۔ بھائی نے میٹرک پاس کر لیا تو وہ مزید آگے پڑھنے کی خاطر شہر چلے گئے، مگر اب بھی میں اور ساجد ان کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے۔ ان دنوں میری عمر 9 سال کے قریب ہو گئی۔ اتنی معصوم تھی کہ دنیا کی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں رکھتی تھی۔ ساجد 13-14 برس کا تھا۔ چونکہ وہ ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا، تبھی میری والدہ اس کو اپنے بچوں جیسا ہی سمجھتی تھی اور اسے کہتی تھی، ساجد اسکول میں تم سارا کا خیال رکھا کرو، یہ چھوٹی ہے، اس کو دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں 2 ہی اسکول تھے، ایک پرائمری اور دوسرا سیکنڈری۔ دونوں میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم نے 5ویں پاس کر لی تو سیکنڈری اسکول میں ساتھ جانے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ 7ویں میں ہم سیانے ہو گئے۔ اب جب ہم تنہا ہوتے، ساجد مجھ سے کچھ دوسری طرح کی باتیں کرتا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی، تاہم ان باتوں کا ذکر کسی سے نہ کرتی، چونکہ وہ کہتا کہ کسی سے مت کہنا ورنہ تمہاری امی تمہیں اسکول سے اٹھوا لیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنے چچا کے گاؤں بھاگ جاؤں گا۔ یہ دوسری قسم کی باتیں پیار اور محبت اور شادی سے متعلق ہوتی تھیں۔ میں ساجد کے ہمراہ تحفظ محسوس کرتی تھی اور اس کو ایک پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، اسی لیے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو برداشت کر لیا کرتی تھی۔ آپا کے بیٹی کی پیدائش پر وہ ہمارے ہاں آ گئی۔ ننھے کے جنم کی خوشی میں رت جگا ہوا تو امی نے ساجد کو روک لیا، کیونکہ مہمانوں کی آمد سے کام بڑھ گیا تھا۔ اس کو کام میں ہاتھ بٹانے کو امی نے بلایا تھا۔ یہ محفل رات دیر تک جاری رہی، پھر سبھی تھک گئے۔ امی نے اس کو کہا کہ تم یہی مہمانوں کے ساتھ والے خالی کمرے میں سو جاؤ۔ یہ بھیا کا کمرہ تھا جو خالی پڑا تھا۔ اس رات میں اور ساجد جاگتے رہے۔ ہم نے بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر خوب ساری باتیں کی، کیونکہ میری نیند اچاٹ ہو گئی تھی اور اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں مجھ کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری ملازمہ کا لڑکا ہے، میرا اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا ذمہ دار گھرانہ تھا اور ملازموں سے بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا، لیکن ساجد کی بات الگ تھی۔ جب اس کا جنم ہوا ان دنوں بھی اس کی ماں ہمارے سرونٹ کوارٹر میں ہی مقیم تھی اور یہ ہمارے جدی پشتی خدمت گار تھے۔ ابھی میری پیدائش نہیں ہوئی تھی اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ تب اس کی ماں اس کو ساتھ لائی اور ہمارے گھر کپڑے کے جھولے میں لٹا دیتی۔ ہمارے گھر پلا بڑھا تھا۔ والدہ اس سے پیار کرتی تھیں اور اس کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ رت جگے والی شب جب ہم دونوں نے بھیا کے کمرے میں رات بتائی تو اس شب پہلی بار کم عمری کے باوجود میں محبت کے جذبے سے آشنا ہوئی اور اس نے مجھ سے وہ باتیں کہیں جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ پاؤں پھٹنے تک ہم جاگتے رہے تھے، پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ انہی دنوں مجھ کو اپنی خوبصورتی اور دلکشی کا شدت سے احساس ہوا۔ ساجد بری طرح میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں ساجد سے دلچسپی ضرور رکھتی تھی، مگر محبت مجھ کو اس سے نہیں تھی۔ جب ذرا غور کرتی وہ برابر کا نہ لگتا، تاہم اس کا ساتھ میرے لیے راحت کا باعث ضرور تھا، کیونکہ اس کے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ساجد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر میری تعریف کرتا اور میں خوشی محسوس کرتی۔ ہمارا تعلق روحانی نہیں بلکہ جذباتی تھا۔
ایسی جذباتیت جو تغیر پذیر ہوتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی۔ ساتھ والے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے رشتہ دار ہی تھے، گھر والے وہاں چلے گئے۔ مجھ کو بخار تھا، لہٰذا امی ساجد کی ماں پروین کو میرے پاس چھوڑ گئیں۔ رات کو پروین تو سو گئی لیکن ساجد کو نیند نہ آئی۔ وہ میرے پلنگ کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے تیز بخار تھا اور ساجد میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نہیں معلوم کہ دلہا بھائی کب اور کیسے گھر میں آ گئے۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ساجد کو جوتے لگائے، پروین کو اٹھایا اور اس کو بھی خوب برا بھلا کہا۔ ساجد تو اسی وقت سرونٹ کوارٹر چلا گیا۔ صبح نہ جانے کیا آپا کے شوہر نے پروین سے کہا کہ اس نے ساجد کو اس کے چچا کے گاؤں بھجوا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ تو پروین نے امی جان سے کیا اور نہ ہی دلہا بھائی نے، مگر پروین کو یہ دھمکی ضرور دی گئی کہ اگر اب میں نے تمہارے لڑکے کو ادھر دیکھ لیا تو اس کی گردن کٹوا دوں گا۔ اپنی غفلت کے سبب وہ بیچاری تو ایک گراں بوجھ تلے دبی سسکتی رہی، لیکن اس نے امی کے سامنے زبان نہ کھولی۔ میرا خیال تھا کہ دلہا بھائی اس واقعے کا ذکر ضرور میرے والدین یا آپا سے کریں گے اور مجھے بھی مار پڑے گی۔ اسی خوف کو دل میں دبا کر میں ادھموئی ہو جاتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، میرے بہنوئی نے کسی سے اس بارے میں کچھ نہ کہا، تو میں سوچنے لگی کہ میرے بہنوئی یا تو بہت عظیم انسان ہیں کہ مجھ کو والدین کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتے، یا پھر انہوں نے پروین پر احسان کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے جدی پشتی ملازمین کے خاندان سے تھی۔ شاید وہ اس کی بے توقیری نہیں چاہتے تھے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ انہیں نہ تو پروین سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی ہمدردی، اور نہ مجھ سے، بلکہ انہوں نے مجھ کو میرے اس ناکردہ جرم کی سزا خود دینے کی ٹھان لی تھی۔ ایسی سزا کہ اس کے بدلے اگر مجھے موت اپنی آغوش میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا اس راز کو آڑ بنا کر مجھ سے نزدیک آ جاتے، دھمکی دیتے کہ سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، خوف سے مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان سے پوچھتی کہ آخر میری خطا کیا ہے۔ میں تو بخار میں بے سدھ پڑی تھی۔ ساجد کو میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی رکھتے دیکھا تھا آپ نے۔ ایسی ویسی کوئی دوسری حرکت تو ہم سے سرزد نہیں ہوئی تھی کہ آپ ہم کو گناہگار ٹھہرائیں، مگر ان کے آگے میری زبان بند ہو جاتی تھی۔ ٹھنڈے پسینے آنے لگتے اور آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل جاتی۔ میں سہم جاتی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھ پر ان کا ایسا روب اور خوف تھا جیسے وہ اسرائیل ہوں۔ وہ ایک لہیم شہیم قوی قامت آدمی تھے کہ تنہائی میں ان کو دیکھنے سے میری روح فنا ہونے لگتی تھی۔ دل سے چاہتی تھی کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ سوچتی رہتی کہ کیسے امی سے کہوں یا باجی کو بتاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی مگر کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت کم سنی کے سبب خوف زیادہ اور عقل کم تھی۔ حوصلہ ہوتا تھا اور نہ اخلاقی جرت تھی مجھ میں۔ پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے تاکہ وہ مجھ کو خوفزدہ کرنا بند کر دیں۔ وہ جو کہتے مان لیتے، یعنی وہ جس قدر بھی ستاتے میں آنسو پونچھ کر سہ لیتی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ ہمارے ہم دیوار تھے۔ آپا کا گھر ہمارے برابر تھا، لہٰذا ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ آپا اپنے ننھے منو کی پیدائش پر ہر دفعہ مجھے زبردستی بازو سے پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی اور وہاں جب موقع ملتا تنہائی میں ان کے شوہر میری باہیں پکڑ لیتے۔ تب دل سے یہی بد دعا نکلتی کہ یا اللہ میرے بہنوئی کو موت آ جائے یا میں ہی مر جاؤں تاکہ اس عذاب سے تو نجات ملے۔ جب بھی آپا اسپتال ہوتی اور اماں ان کے پاس، میں ہی ان کے بچوں کو سنبھالتی اور دولہا بھائی مجھے۔ ظلم اور زیادتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آخر تو اس کا ثمر مل کر ہی رہتا ہے نا۔ مگر اس مرحلے پر بھی قسمت نے انہی کا ساتھ دیا۔ اس سے پہلے میں بدنامی کی ہولناک گہرائی میں گر جاتی، انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ میرے والدین کی منت سماجت کر کے میرا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگ لیا اور جھٹ پٹ میری شادی کی تاریخ بھی رکھ لی۔ یوں بندر کی بلا طویلے کے سر ہوئی۔ میرے لیے تو اس شادی پر راضی ہو جانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ان دنوں اتنی پریشان تھی کہ مجھ پر میری ایک ایک سانس صدیوں جیسی بھاری ہو گئی تھی۔
شادی ہو گئی تو لمحے بھر کو سکھ کا سانس لیا کہ یہ شادی نہ ہوتی تو ماں باپ اور بہن زمانے کو کیا منہ دکھاتی۔ تاہم ضمیر کی تیز چھری سے ہر وقت کلیجہ کٹتا رہتا تھا۔ ایک ماہ کے اندر اندر دولہا بھائی نے مجھے اور میرے شوہر ماجد کو دبئی بھجوا دیا، جہاں ماجد کو بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ انجینئر تھے۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور رہائش کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ یہ بھی میرے بہنوئی کی سوچی سمجھی اسکیم ہی تھی کہ ساری قیامتیں انہوں نے اپنے اور میرے سر سے ٹال کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر ڈال دی۔ اب مجھے بہنوئی سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ سوچتی یہ کیسا بے ضمیر انسان ہے کہ جس کو اپنے چھوٹے بھائی کا بھی پاس نہیں، کس قدر گرا ہوا ہے، اپنے ہی بھائی کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا۔ ایک روز ماجد نے کہا کہ سارا، مجھ کو کمپنی کی طرف سے امریکہ جانے کا موقع مل رہا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ میں نے کیا کہنا تھا، میں نے کہا جیسے آپ کو ٹھیک لگے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم امریکہ آ گئے۔ اس کے بعد میں نے واپس جانے کا خیال چھوڑ ہی دیا۔ ماں باپ بہن بھائی سبھی لوگ یاد آیا کرتے، فون پر بات کر لیتی، لیکن جب بھی ماجد کہتے کہ پاکستان چلو، میں انکار کر دیتی۔ وہ کہتے تمہارا دل کتنا سخت ہے، مجھے تو بڑے بھائی بہت یاد آتے ہیں، وہ میرے لیے باپ کی جگہ ہیں، آپ خود ملائیے، میں نہیں جاؤں گی۔ ان کو کیا بتاتی کہ جس انسان کو تم اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہو وہ انسان کہلانے کے ہی لائق نہیں ہے۔ ماجد وطن نہ جانے کی وجہ سے پوچھتے، جی چاہتا کہ اپنے جیون ساتھی کو میں سب کچھ سچ سچ بتا کر ضمیر کا بوجھ اتار پھینکوں۔ گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر میرے سچے ساتھی پر اپنے پیارے بھائی کا بھرم تو کھل جائے گا کہ جس کے آگے وہ سجدے تک کرنے کو تیار رہتا ہے۔ مگر پھر خود کو روک لیتی، اس وجہ سے کہ وہ پرسکون ہیں، مجھ سے خوش ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرا گھر میری نہ سہی ان کی تو جنت ہے، کیوں اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے تہس نہس کر ڈال؟ اپنے بے قصور شوہر کو کس بات کی سزا دوں کہ عمر بھر کے لیے ان کا چین اور سکون لٹ جائے، ان کا دل ویران نہ ہو جائے؟ وہ اتنے مثالی شوہر ہیں کہ ایسا اچھا انسان چراغ لے کر ڈھونڈو تو بھی نہ ملے۔ ان کو مجھ سے بہت پیار ہے، مجھ کو دیکھ دیکھ کر تو جیتے ہیں وہ۔ اگر ماضی کا یہ ایک دکھ میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی۔ جب وہ روز صبح میری پیشانی اور میرے ہاتھ چومتے ہیں تو میں تعصب سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ ضمیر کی خلش میری ہر خوشی کو زخمی کر ڈالتی ہے۔ خود کو ان کی گنہگار سمجھتی ہوں، جیسے کہ میں ان کی چور ہوں اور انہی کے گھر میں پناہ بھی لے رکھی ہے۔ شاید روح اور ذہن کا یہ عذاب میری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ اپنے خاوند کا خود سے والہانہ پیار دیکھ کر کبھی تو جی کرتا ہے کہ چیخ کر کہہ دوں کہ میرے محسن، مجھ سے ایسا پیار نہ کرو کہ میں تمہارے پیار کے قابل نہیں ہوں۔ حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر پھر بھی قصوروار ہوں۔ جب طاقتور دشمن وار کرے، کمزور کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اے کاش میں پہلے دن ہی اپنی ماں یا آپا کو ان کے شوہر کے کرتوت بتا دیتی، تو شاید روح کے اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔